اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ کیونکہ اہل کتاب اصل میں اہل ملت ہے، اہل توحید ہے، ان کے اندر اصل شرک نہیں تھا۔ اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہے جو شرعی طریقے سے ذبح ہو رہا ہے، اور اس میں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، اس کا خون اسی طریقے سے بہایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ جانور پورا پاک صاف ہو کے حلال ہوگا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی مطلب کولیگ ہیں یا بزنس پارٹنرز ہیں یا دیگر لوگ ہیں، وہ نان مسلمز ہیں، کرسچن ہیں، حتیٰ کہ ہندو بھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اگر حلال ہے تو ایک برتن میں کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی صحیح سری نس موجود نہیں ہے جو اس چیز سے روکتی ہو، منع کرتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ ایمان کے بعد جب حکم آتا ہے نا، جو کام دیا جا رہا ہوتا ہے، تو تقریباً اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ وہ کام جو ہے وہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، یعنی وضو کرنا ایمان کے تقاضوں میں سے، اور بعض علم نے یہ بھی ذکر کیا کہ وضو سے انسان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر ہو تم بیمار یا ہو سفر پر۔ یہ اسباب تیمم ہے جو پہلے بھی 5ویں پارے میں بھی سورہ نساء میں گزرے تھے۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ انسان بیمار ہو گیا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا سفر میں ہے کہ اس کو پانی اس کے پاس ہے نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تم سب کے لیے تمام طیبات، پاکیزہ چیزیں۔ آج کے دن سے مراد یہ جس دن کا تذکرہ چل رہا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا، یوم عرفہ۔ بعض اہل علم نے اس سے یہی دن مراد دی، اور بعض نے وہ دن جس دن صحابہ اکرام نے اس چیز کا سوال کیا۔ تو آج کے دن تمام پاکیزہ چیزیں تم سب لوگوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکیزہ کیا ہے؟ کل لاسٹ کلاس میں بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ جس چیز کو انسان فطرتاً اچھا سمجھتا ہے وہ طیب ہے، اور جس چیز کو انسان فطرتاً گندہ سمجھتا ہے وہ خبیث ہے۔ پھر اس فطرتی چیز کے اندر بھی کون سی چیز کس وقت میرے لیے مفید ہے، کس وقت غیر مفید ہے، اس کی کچھ جھلک آپ نے آیت نمبر 3 میں پڑھی تھی کہ کون کون سا جانور میرے لیے حلال ہے اور کون کون سا جانور میرے لیے کس صورت میں حرام ہے، وہ وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دی گئی تھی، آپ کے لیے طیب کو مکمل واضح کرنے کے لیے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ مثال کے طور پہ بریانی کھانا حلال ہے، چائے پینا حلال ہے، کولڈ ڈرنک پینا، کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو وہ جو پاکیزہ ہے، جس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے، حرام چیز کا عنصر شامل نہیں ہے، حرام طریقے سے آپ تک نہیں پہنچی، وہ آپ کے لیے طیب ہے، اس کا استعمال درست ہے، جائز ہے۔ اس میں انسان کو ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز وہ استعمال کر رہا ہے وہ پاک ہو، جو چیز وہ کھا رہا ہے وہ پاک ہو۔ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس امپورٹ ہو کر آتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، ان کے اوپر ان کے کوڈز لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا اجزاء شامل ہیں، کوڈز کی شکل میں ان کو واضح کیا گیا ہوتا ہے۔ ان کوڈز کو جب آپ ان کی حقیقت کو پڑھیں گے تو اس سے چیزیں بہت ساری کلیئر ہو جاتی ہیں کہ اس میں کیا کیا اجزاء شامل ہوئے۔ اگر کسی بھی حرام جانور کا کوئی بھی جز شامل ہوا ہے تو وہ حرام ہے۔ اگر کسی حلال جانور کا ہے لیکن اس کو حرام طریقے سے ذبح کیا گیا تھا، حرام طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا تھا، اس چیز کا استعمال بھی آپ کے لیے، کھانا پینا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ جاننا میری ذمہ داری ہے لازمی طور پہ۔ لاسٹ ویک آخر میں ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہم آج کل جیسے شہر میں ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں یا بعض اوقات شادی وغیرہ میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو جن کو کھانے کا آرڈرز ملا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں جو چکن لا رہے، جو گوشت لا رہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کا سیدھا سادہ سا سمپل سا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قریدنے کا نہیں کہا، ہمیں ظاہر پر چلنے کا کہا ہے۔ ایک مسلم معاشرہ ہے، مسلم لوگ ہیں، آپ کو جو چیز مہیا کی جا رہی ہے وہ حلال ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ حرام ہے تو پھر آپ اس سے بچیے۔ اب آپ کسی ایسے معاشرے میں چلے جاتے ہیں جہاں عموماً لوگ کافر ہیں، حرام جانور عام دستیاب ہیں، تو وہاں ہر چیز آپ نہیں کھائیں گے الا یہ کہ کسی چیز کی آپ کو تحقیق ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ گوشت حلال ہے، تو پھر آپ اسے کھا لیں گے۔
جیسے بہت سارے دیگر ممالک میں رہنے والے حضرات ہیں. تو یہ آپ کے اور میرے جسم کے حوالے سے، شکار کے حوالے سے، کیا میں نے کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل ذکر کیا ہے، کیونکہ کھانے میری صحت پر اور میری عقل پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے ایمان پر بھی اثر پڑتا ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور طعام کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے حلال ہے تمہارے لیے. کھانے سے مراد کیا ہے؟ کھانے سے مراد مشہور ہے ذبیحہ. جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. طعام کا معنی ذبیحہ اس لیے کیا گیا ہے، اور تقریباً ساری مفسرین نے معنی ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو کھانے ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، زمین کی پیداوار ہے، اس میں اہل کتاب، غیر اہل کتاب، مشرک، کسی کا کوئی فرق نہیں. یعنی مشرک جو زراعت کر رہا ہے، مشرک کی اگر کھجوریں ہیں اس کے باغات کی، تو وہ بھی حلال ہے. اس میں اس کا شرک جو ہے وہ کوئی داخل نہیں ہوگا. مشرکین کے ذبیحے حرام تھے. اوپر آپ کو طریقہ کار بتایا تھا نا کہ یہ جانور ہوگا، اس کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے گا، اس میں یہ نوعیت اس کے حرام، گلا گھٹ جائے، اوپر سے گر جائے، کوئی ویسے چوٹ لگ جائے، یہ ساری صورتیں. والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، جو ہم پیچھے آیت نمبر 3 میں پڑھ کے لاسٹ کلاس میں. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کو میں نے ذکر کیا تھا آپ کو، ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا. یہاں پر مشرکین کا اور اہل اسلام کا کہ اختلاف ہو جاتا ہے، یہ جانور حرام ہو جاتا ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ کیونکہ اہل کتاب اصل میں اہل ملت ہے، اہل توحید ہے. ان کے اندر اصل شرک نہیں تھا، بعد میں شرک داخل ہوا، بعد میں ان کے اندر بھی شرک داخل ہوا. اور اس چیز کو میں نے لاسٹ کلاس میں ذکر کیا. پچھلی صورت میں بھی اس کا سورہ نساء کے آخر میں بھی تذکرہ تھا، میں ذکر کیا. سورہ مائدہ میں بھی تذکرہ آئے گا. یہودیوں کے حوالے سے وہاں تذکرہ تھا، اور عیسائیوں کے حوالے سے اسی صورت میں آگے چل کے آئے گا، بلکہ چند آیات کے بعد یہ آئے گا. ہو سکتا ہے کل ہی ہم وہ آیت پڑھیں. تو کفر اور شرک ان کے اندر داخل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ذبیحہ حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ کیونکہ ذبیحہ جانور ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام نہیں لیتے، اس میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب اللہ نے حلال کر دیا نا، اب کوئی اہل کتاب میں سے ہی کوئی غیر شرعی طریقے سے ذبح کرتا ہے، ان کا بھی طریقہ ذبح کرنے کا یہی ہے، جانور ذبح کرنے کا ان کا بھی یہی ہے کہ گردن کو، اور یہودی خاص طور پہ آج بھی اس کا خاص اہتمام رکھتے ہیں. میں نے سنا ہے، اللہ عالم، کہ برطانیہ میں بعض احباب نے ذکر کیا، لندن وغیرہ کے اندر جو ان کی اپنی آبادیاں ہیں یہودیوں کی، وہاں پر جو ان کے مذبح خانے ہیں، وہاں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام ہے کہ وہ پورے شرعی طریقے سے، اپنے شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں. اللہ عالم، میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر وہ جھٹکے کا جانور جس کو ہم کہتے ہیں، ایک دم گردن اڑا دی جاتی ہے، وہ اہل کتاب اگر وہ ذبح کرتے ہیں تو حلال ہے. بعض اہل علم تو نہیں، بعض لوگوں کے فتوے ویڈیوز وغیرہ مجھے بعض ساتھیوں نے بھیجی بھی کہ جی آپ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کیا، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، آپ کے لیے حلال ہے. آپ جیسے ممالک میں، یورپ امریکہ میں، وہاں میکڈونلڈ ہے، کوئی بھی ریسٹورنٹ ہے، تو آپ اس کا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. بات یہ ہے کہ یہ ذبیحہ جھٹکے والا اگر کوئی مسلمان کرتا ہے، یا اہل کتاب کو چھوڑ دے، کوئی مسلمان اس طریقے سے جانور کو ذبح کرتا ہے، تو اس کا جانور حلال ہوگا؟ اس کا حلال نہیں ہے تو اہل کتاب کا کیسے حلال ہوگا؟ اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہے جو شرعی طریقے سے ذبح ہو رہا ہے، اور اس میں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، اس کا خون اسی طریقے سے بہایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ جانور پورا پاک صاف ہو کے حلال ہوگا. اگر اس صورت میں آپ کو ملتا ہے تو وہ حلال ہے. اہل کتاب کا خصوصاً اس لیے تذکرہ کیا گیا کیونکہ جب مشرکین کا ذبیحہ حرام تھا تو آپ کے ذہن میں، سب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جی ہر کافر کا ذبیحہ حلال ہے، انسان کو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ان چیزوں سے، ان غذاؤں سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ذکر کے نہیں، ایسا نہیں ہے. جب ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا کھانا بھی حلال ہے. ان کا کھانا بھی حلال ہے تو ان کے برتن بھی حلال ہیں، الا یہ کہ کوئی برتنوں میں ایسی چیز پائی جائے جو حرام ہے، یا برتن ایسے ہوں جو حرام ہیں، جیسے سونے اور چاندی کے برتن ہیں، وہ تو مسلمان کے بھی حرام ہیں. اس لیے یہ جو ذہنوں میں کانسیپٹ ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے کوئی مطلب کولیگز ہیں یا بزنس پارٹنرز ہیں یا دیگر لوگ ہیں، وہ نان مسلمز ہیں، کرسچن ہیں، حتیٰ کہ ہندو بھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اگر حلال ہے تو ایک برتن میں کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی صحیح سری نس موجود نہیں ہے جو اس چیز سے روکتی ہو، منع کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہودی عورت نے دعوت کی تھی حدیبیہ میں، جو زہر دیا تھا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی دعوت پر گئے تھے. جب ہم یہ سارے راستے بند کر دیں گے تو ان کو دعوت کون دے گا؟ دین اسلام کی خوبصورتی کون بتائے گا؟ جب سارے راستے ایسے ان کو ہم اچھوت بنا کے الگ کر دیں گے. دل سے دوستی نہیں کرنی، دل سے ان کی محبت، ان کے لیے، ان کے دین کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہو گیا پہلا مسئلہ. وطعامکم حل لہم، تمہارا ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال ہے. یعنی جو تم شرعی طریقے سے ذبح کر رہے ہو وہ لوگ وہ بھی کھائیں گے، کیونکہ تم نے جس انداز میں ذبح کیا ہے، ذبح کے معاملے میں ان کی اور تمہاری شریعت ایک ہی ہے، اس لیے ان کو بھی کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہاں تک تو تھی بات کھانے کی. کھانے کے بعد آپ کے جسم کی ایک اہم ترین ضرورت بنتی ہے وجود کی، جو آپ کے جسم ہے اس کی حفاظت میں نے ذکر کیا ہے. اس صورت کے مقصود میں سے، مضامین میں سے ایک اہم ترین مضمون ہے. اب جب آپ یہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا جسم میں جانے کے بعد کہاں جائے گا؟ وہ اب اس کا حل آپ کو شریعت نے پیش کیا ہے. یہ کھانا جس طریقے سے بھی ہضم ہو کے جسم سے باہر نکلتا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، کس طریقے سے اس کی صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا ہے تاکہ آپ کا جسم کھاتے وقت بھی پاک رہے، اور جب یہ کھانا کسی بھی شکل میں جسم سے آپ کے باہر نکلے تو آپ کا جسم اس کے بعد بھی پاک اور صاف رہنا چاہیے. آپ کا جسم ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے گندا نہیں ہونا چاہیے. کھانے والی چیزیں بھی پاک ہوں، اور جب یہ کھانا آپ کے جسم سے نکل جائے گندگی کی شکل میں تو آپ نے اپنے جسم کو ظاہری طور پر بھی پاک رکھنا ہے. اب اس میں کھانے کی ایک شکل جو ایک انسان کے جسم میں طاقت کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کھاتا ہے، پیٹ بھرتا ہے تو انسان کے اندر ایک اس کی جو جسمانی خواہشات ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں، اور یہ ایک انسان کی ضروریات زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فطری ضرورت رکھی ہے انسان کی. اب اس ضرورت کو پورا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانوروں والا طریقہ نہیں دیا کہ انسان کا جو دل میں آئے، جیسے دل میں آئے ویسے زندگی گزارے. آپ انسان ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرعی جائز طریقہ شادی کا دیا ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور آپ کے لیے حلال ہے محصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں جو کہ مومنات میں سے ہوں. اہل اسلام کی پاک دامن عورتیں وہ آپ کے لیے شادی کے لیے حلال ہے. ان میں سے کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے، یہ الحمدللہ ہم سورہ نساء میں 4 پارے کی آخری آیت اور 5 پارے کی پہلی آیت میں تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آ گئے کہ کون کون سے رشتے میرے لیے حرام ہیں شادی کے لیے. اس کے علاوہ ہر رشتہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ ہر رشتہ میرے لیے، ہر عورت میرے لیے حلال ہے کہ میں اس سے شادی کر سکتا ہوں 4 تک، یہ حلال ہے. باقی رہی بات اہل کتاب کی تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور برابر ہے کہ اہل کتاب کی عورت ہو یا مسلمانوں کی عورت ہو، برابر ہے اس اعتبار سے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اسی طرح تمہارے لیے حلال ہیں پاک دامن عورتیں، عزت والی عورتیں جو کریکٹر لیس نہیں ہیں، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے ہیں. یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں من قبلکم، جنہیں کتاب تم سے پہلے دی گئی ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرائط آپ کے لیے یہاں خصوصی طور پر علیحدہ سے ذکر ہو رہی ہیں. جو مسلمانوں کی پاک دامن عورتیں تھیں ان کی تفصیلات آپ وہاں پر 5 پارے کے آغاز میں پڑھ کے آ گئے. اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے اجور دے دو، حق مہر دے دو، یعنی ان کو حق مہر دے کے شادی کرنی ہے، نمبر 1. نمبر 2 محسنین، احسان کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے. اور یہ شادی کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد ہے کہ انسان شادی ہی اس لیے کرے کہ اپنے آپ کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ثواب بتایا ہے کہ ایک انسان جب تعلقات ہوتے ہیں اس کے جو میاں بیوی کے معاملات ہیں تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے. تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو 100% ایک انسان کی اپنی جسمانی خواہش ہے، اجر تو ہوتا ہے عبادت پہ، یہ تو اس میں تو کوئی کانسیپٹ عبادت والا ہے نہیں، تو ضروریت زندگی ہے، یہ تو مطلب اس میں کہاں کیا اس میں اجر کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. آپ صاحب نے فرمایا کہ اب مجھے ایک چیز بتاؤ، یہ آدمی یہی معاملہ حلال طریقے سے کر رہا ہے شادی اپنی بیوی، بس یہ آدمی یہ کام حرام طریقے سے بھی کر سکتا ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی جیب میں پیسے بھی ہیں، زائد بھی ہیں، وہ جا بھی سکتے ہیں، وہ ایسے معاملات کی طرف مائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں جاتے. وہ ایک کام حرام میں بھی کر سکتا تھا لیکن وہ ایک کام حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آ رہا ہے. اگر حرام میں جاتا تو اس کو گناہ ملتا، بالکل ملتا. وہ حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف آ رہا ہے، کس لیے؟ اللہ کے حکم سے
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا اس کو اس معاملے پر ثواب نہ ملے کہ اس نے اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام کو چھوڑا ہے. تو محسنین انسان شادی اس لیے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے. اسی لیے شادی شدہ آدمی ہو کر اگر کوئی اس قسم کا گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے. نمبر 3, غیر مصافحین, یہ آدمی کھلم کھلا زنا کرنے والا نہ ہو جب ان سے شادی کر رہا ہو, کیونکہ عورت اور مرد کے تعلقات میں 3 چیزیں ہیں. ایک نکاح شرعی طریقے سے, ایک ہے کھلم کھلا جو جس کو بدکاری کہا جاتا ہے, ایک ہے چھپ کر جو آج کل ہمارے یہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا, جو آپس کی دوستیاں اور تعلقات ہیں. جو غیر مصافحین کے اندر کھلم کھلا کہ وہ اس مرد اور عورت کا کام ہی یہی ہے, تو اس نے یہ کام نہیں کرنا. تم نے اہل کتاب کی عورتوں سے یہ کام نہیں کرنا. اگر ان کی کوئی عورت اس نوعیت کی ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں رکھنا, اور نہ ہی چھپ کر کوئی ولا متخذی اخدان, اور نہ ہی ان کو اپنی چھپا ہوا دوست بنانا. نہ ان کو ولا متخذی اور نہ ان کو بناؤ اخدان, چھپا ہوا دوست, کہ ان سے چھپ کر دوستی کا تیاری رکھ کر اور پھر اپنی اس جسمانی ضرورت کو تم پورا کرو. یہ 4 شرطیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ذکر فرمائی. نکاح کھلم کھلا ہوگا, یہی فرق ہے نکاح میں اور انسان کے گناہ کے کام میں. گناہ کے کام میں انسان چھپتا ہے, شرماتا ہے. نکاح کھلم کھلا کرتا ہے, بتاتا ہے, دنیا کے علم میں لاتا ہے, اپنے ولیمے سے, اپنے اعلان سے, اپنے گواہوں سے, اپنے نکاح میں دعوت دینے سے, عقد نکاح میں. یہی چیز ہے کہ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. تو یہاں پر رک کر میں 2 باتیں آپ سے کروں گا. پہلی چیز اس آیت کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مومنہ عورتوں کو برابر ذکر کیا کہ ان سے بھی شادی جائز ہے, لیکن یہ دونوں حلال ہیں. افضل کیا ہے؟ افضل اہل ایمان کی عورتیں. کیوں؟ کیونکہ ان شرائط کو جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے, پہلی یہ ایک ہی شرط ہے کہ عورت پاک دامن ہو, اس کے ساتھ شادی کی جائے, وہ عزت دار خاتون ہو. یہ ساری شرطیں جو کہ مل جائے تو ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, چونکہ میاں بیوی کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ہوتا ہے, یہ رشتہ محبت پر قائم ہے, تو فطرتی طور پر اگر کوئی کتابیہ ہے, کوئی یہودیہ ہے, کوئی نصرانی ہے جس سے آپ نے شادی کی, تو فطرتی اس کی طرف میلان ہوگا, جسمانی تعلق بھی ہوگا. تو وہ میلان, جسمانی محبت انسان کے ایمان پر اثر انداز نہ ہو, جو کہ عام طور پہ ہو سکتی ہے. یہ ظاہری محبت میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کیونکہ اس رشتے کے اندر محبت ہے, لیکن جو اس کے دین کو بہتر سمجھنا, اس کے دین کو فوقیت دینا, اس کے دین کو اس کے دین کے بارے میں جاننا, اگر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جو شخص ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا ہے اس کے سارے اعمال فقد حبط عملہ برباد ہو جاتے ہیں. جتنی نیکیاں کی وہ سب کی سب برباد ہو گئیں. یہ بڑا خطرناک قدم ہوگا اگر تم نے اٹھایا کسی کتابی عورت سے شادی کرنا. جائز تو ہے لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, وہ انسان کو خطرے کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. تو قدم اٹھا لیا, تمہارے لیے کفر کا باعث نہ بنے, تم تو بچ گئے, لیکن آگے اولاد کے لیے مسئلہ ہوگا. جو بچے پیدا ہوں گے ظاہر سی بات ہے ماں کی تربیت بھی غالب آئے گی, ماں کی, اور زیادہ تر تربیت میں ماں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے, والدہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. تو وہ اپنے مذہب کی طرف, اپنے دین کی طرف بچوں کو لے کر جائے گی, تو تمہارے بچوں کے ایمان کے لیے خطرناک معاملہ ہے. دوسرا مسئلہ جو اس آیت کے اندر ہے, اور وہ ہے چھپا ہوا یہ معاملہ عورت اور مرد کا دوستی کا, جو کہ آج کی نسل کے اندر بہت زیادہ ہماری پھیل چکا ہے. یہ اللہ رحم والا معاملہ فرمایا کہ کالج یونیورسٹیز تو لگتا ہے کہ پڑھائی نہیں ہے یہاں پر, بس ایک انہی کاموں کے لیے چیز بنی ہوئی ہے, انہی تعلقات کے لیے, انہی دوستیوں کے لیے. پھر اس کے بعد ہمارے مزید جو زندگی کو برباد کیا سوشل میڈیا نے کیا ہے, جتنا آسانی کے ساتھ, اور جتنے کیسز آپ اسٹڈی کریں, 2 طرح کے آپ کو گھروں میں واقعات ملیں گے. یا تو لڑکی لڑکا بھاگ جاتے ہیں, یا اپنے ماں باپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں, جو کہ ایک آج کل دیا بھی جا رہا ہے. آج کل ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اسکولز کے, جو خاص طور پر بڑے بڑے اسکولز ہیں اور کالجز ہیں, اس میں ماں باپ کو آپ نے سمجھانا نہیں ہے. آپ کی ایک سوچ ہے, آپ کی ایک رائے ہے, آپ چاہتے ہیں کام کرنا, تو ماں باپ کو بتانا ہے تو بتا دیجئے, باقی وہ مانتے نہیں مانتے ان کو سمجھانا, ان کو آپ اپنی رائے پر آپ اپنے ساتھ متفق کر لیں کہ وہ آپ کی بات مان لیں. یہ جیسے ویسٹ میں ہے کہ اس طرح نہیں کیا جائے گا, نہیں کیا جاتا, تو یہاں پر بھی بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ ماں باپ پرانے
پرانے لوگ ہیں, ان کو ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے سر پہ مسلط رہیں, ان کو بتایا جائے. اور تقریباً آپ سبھی جانتے ہیں, اسی معاشرے کے ہم بھی رہنے والے ہیں, آپ بھی رہنے والے ہیں, کہ گھروں کی گھر کی کیا کیا کہانیاں ہیں. وجوہات صرف دو ہیں. ایک تو یہ تعلیمی درسگاہیں جو ہیں یہ اس قسم کے ماحول کو فراہم کرتی ہیں, پروموٹ کرتی ہیں, باقاعدہ پارٹیز منعقد کی جاتی ہیں, باقاعدہ اس قسم کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں یہ آزادی بچوں کو ان کو بتائی جائے. بچے کو کیا پتا, اور یہ 18 سال کی عمر ویسے ہی خطرناک ہوتی ہے, اوپر سے پھر یہ ایک چھوٹا سا ہتھیار ہم سب کے پاس ہوتا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو پرائیویسی ہے اس کے نام پر ماں باپ آپ کا موبائل چیک نہیں کر سکتے, آپ کے موبائل میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. آپ کی پرائیویسی, آپ کی ذاتیات ہیں, اس میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. ان چیزوں نے, یہ جو ہم نے چیزیں طے کی ہیں نا, یہ اخلاقیات کی, ان چیزوں نے ہمارے دین کو, ہماری نسل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے آزادی کے نام پر. یہ صرف ایک جملہ ہے, آزادی. اس لیے ان چیزوں کا ادراک کیجیے. بچے کو نہیں پتا, 20-22 سال کی عمر تک اس کو صحیح شعور, صحیح معنی میں آتا نہیں ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کون میرے ساتھ مخلص ہے اور کون میرے ساتھ کھیلنے والا اور بیوقوف ہے. آپ کے ماں باپ آپ کے ہمدرد ہیں, دشمن نہیں ہیں. انہوں نے آپ کو اس وقت پالا جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اپنی 1-2 سال والی عمر کو یاد کیجیے کہ اس وقت انسان ہل بھی نہیں سکتا تھا. جب چلنا نہیں آتا تھا, ماں باپ انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتے تھے. پہلا قدم اٹھانے پر یہ خوش ہوتے, آپ کے پہلا قدم چلنے پر یہ بہت خوش ہوئے تھے. آپ کی گندگی کو صاف کرنا, آپ کے وجود کو صاف کرنا, آپ کی بیماری پر ان کا تڑپ جانا, یہ دشمن نہیں ہے, یہ آپ کے بڑے مخلص لوگ ہیں. تو جو ان کو دشمن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جس معاشرے کے اندر, ہم نے اپنے آپ کو, کیونکہ خاندان تباہی کا آغاز یہیں سے. یہ تو ایک پورا الگ ٹاپک ہے جس پر لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے, لیکن انسان جو ہے وہ, چونکہ یہاں جملہ ہے ولا متخذ اخدان, خاص طور پر اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا ہے, اور اہل ایمان کی عورتوں کے ساتھ 5ویں پارے میں بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ولا متخذات اخدان, کہ جب لونڈیوں سے شادی کر رہا ہو انسان کوئی آزاد مرد, تو لونڈی عورت کے ساتھ بھی کوئی چھپ کر دوستی نہیں کرنی. آزاد مومنہ عورت کے تعلق سے قرآن مجید میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا گیا. کوئی آزاد مومنہ عورت ہے اور وہ چھپ کر کسی سے دوستی یاری رکھے, ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے ماں باپ بھی ہیں, اس کے گھر والے بھی ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. تو یہ پہلا آپ کو طریقہ دیا گیا ہے, آپ کے جسم سے جو آپ کھا رہے ہیں تو اس کا جو اخراج ہے, جسم سے باہر جانے کا جو ذریعہ ہے, وہ ایک ذریعہ انسان کا یہ جسمانی جو اس کی خواہشات ہیں, اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس طریقے سے آپ نے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنا ہے, جو کہ شادی ہے, اور شادی کا طریقہ اور یہ سب چیزیں آپ کو مختصر سے انداز میں یہاں پر بتا دیں. باقی اس کی تفصیل تو آپ پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں. دوسرا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ آدمی آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا جس نے ایمان کے بعد کفر کیا, اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. دوسرا جو ہے وہ آپ کے جسم سے یہ کھانا پینا خارج ہوتا ہے گندگی کی شکل میں, ناپاکی کی شکل میں, جس کو ناپاکی کہا گیا ہے. اور جب وہ خارج ہو تو آپ نے کیا کچھ کرنا ہے صفائی کے اعتبار سے, استنجا کے اعتبار سے, وضو کے اعتبار سے, طہارت کے اعتبار سے. اس کے علاوہ بھی جنرلی آپ نے اپنے جسم کو کس طرح بار بار صاف ستھرا رکھنا ہے, دھونا ہے, کب کب دھونا ہے, کس کس طریقے سے دھونا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ آپ کو دے دیا ہے. اب آپ سوچئے تھوڑا سا, ایک آدمی نے فریش وضو کیا, بالکل تازہ سا, بلکہ غسل کیا, نہایا, اور شیمپو کیا, کنڈیشنر کیا, صابن کیا, فیس واش کیا, جو آج کے دور کی نئی نئی چیزیں ایجادات ہیں, وہ سب اس نے اپنے جسم کو وضو بھی کیا, وضو کر کے باہر آیا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب یہ دوبارہ وضو کرے گا نماز پڑھنے کے لیے, صرف یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاک صاف رکھنا ہے. یہ شعور دلے, یہ آپ کی وہ پاکی, وہ نہانا دھونا, وہ آپ کا صاف ستھرا ہونا کافی نہیں ہے. تو اب آپ نے صاف ستھرا رہنا, اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے. تو دن میں کم از کم 5 دفعہ تو انسان یہ اپنے جسم کو دھوئے گا, اور ان چیزوں کو دھوئے گا جو ظاہری طور پر کھلی رہتی ہیں. آپ کو بھی میرے جسم میں ٹیبل ہے نا آگے, ورنہ مجھے آپ کے 2 پاؤں نظر آ رہے ہیں, 2 ہاتھ نظر آ رہے ہیں. انکل نے تھوڑی سی آستین ہے, انہوں نے بھی سلیو لیس پہنی ہوئی ہے, تو یہاں تک جنرلی یہ کھل جاتا ہے ہاتھ. ہم بھی اپنی کونی آستینیں کھول لیتے ہیں. چہرہ اور سر کے بال, یہ عام طور پر چیزیں کھلی ہوئی رہتی ہیں. ان کو دن میں کم از کم کس کو دھونا ہے, کس پر مسح کرنا ہے, یہ چیز صاف ستھری رہنی چاہیے. یہ چیز
بار بار اس پہ پانی لگے. اور یہ جو وضو اور ہمیں دیا گیا ہے مطلب ایک اللہ کی طرف سے, آپ جب بھی وضو کرتے ایک تازگی محسوس کرتے ہیں. اور اس وضو سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری امت کو مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو حکم دیتا کہ ہر وضو میں یا ہر نماز میں مسواک لازمی کریں اپنے منہ کو. اور اللہ کے نبی ہر وقت ایک, یعنی اگر آپ حدیث پڑھیں نا مسواک کی, کب کب مسواک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تقریباً ہر وقت کیے جب موقع ملے اپنے. اور زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی مسواک تھا. آخری عمل جس کو کہا جائے وہ یہی تھا کہ بڑا گھور کے دیکھا اپنے سالے کو, عبد الرحمن بن ابی بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وہ مسواک کر رہے تھے, آپ کا یہ جو نظریں تھیں وہ بتا رہی تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ, لیکن نقاہت اور کمزوری اور بیماری کی شدت اتنی تھی کہہ نہیں پا رہے تھے. میں نے پوچھا آپ کو مسواک چاہیے, آپ سن گردن صرف ہلائی, تو میں نے اس کو مسواک کو لیا, نرم کیا, چبایا, لکڑی ہوتی ہے اس کو چبا کر نرم کر کے دیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا. آپ نے خود اس نقاہت میں اس مسواک کو کیا. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کمزوری میں جس میں آپ سلام بول نہیں پا رہے تھے, آپ نے مسواک ایسے کیا کہ میں نے زندگی میں کبھی آپ کو اتنے خوبصورت طریقے سے اور اتنے اچھے انداز سے مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ اللہ سے ملاقات کا وقت تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفائی طہارت, یہ اسلام کا دیا خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ پسند تھی. اجتماع کے موقع پر, جمعہ ہے یا ویسے بھی اہل علم نے اسی کو ذکر کیا, جب اجتماع کا موقع ہو تو انسان کو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, تیل لگانا, بال بنانا, یہ سب چیزیں اسلام کی تاکیدات میں ہیں. ہر جمعے نہا کر جانا, یہ طہارت ظاہری طور پر اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا, یہ شریعت کا دیا ہوا کام ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں استنجا کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ایک شاور ہم استعمال کرتے ہیں اس کو, جس کا نام مسلم شاور پڑ گیا ہے, کیونکہ اس کا کانسیپٹ مسلمانوں کے پاس ہی ہے, نان مسلم کے پاس اس کا کانسیپٹ ہے ہی. اور میں بھی کسی کافر ملک گیا نہیں, لیکن جو گئے ہیں آپ میں سے یا جو گئے ہیں انہوں نے جو مجھے بتایا کہ بعض ممالک ایسے ہیں جیسے امریکہ وغیرہ کی, جہاں اگر آپ لو ایریا میں چلے جائیں جہاں مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, ان کے اگر کسی پبلک پلیس میں آپ چلے جائیں تو بس میں یا ٹرین میں یا کوئی اس قسم کی جگہ پہ, تو انتہائی عجیب قسم کی اسمیل ہوتی ہے, کیونکہ وہ استنجا صفائی ستھرائی ان کے اہتمام ہے ہی نہیں. اسی طرح انڈیا کے متعلق بھی مجھے جو لوگ گئے ہیں وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ایک عجیب قسم کی اسمیل وہاں پر شہروں میں اور علاقوں میں پھیلی بھی رہتی ہے. جو گئے ہیں اللہ عالم, مجھے نہیں پتا. یہ نظافت کا جو نظام ہے, جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو, آپ کے جسم کا کتنا خیال آپ کے رب تعالیٰ نے رکھا ہے, وہ یہ خوبصورتی آپ کے سامنے ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قمتم الی الصلاۃ. اچھا یہ ایمان کے بعد جب حکم آتا ہے نا, جو کام دیا جا رہا ہوتا ہے, تو تقریباً اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ وہ کام جو ہے وہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے, یعنی وضو کرنا ایمان کے تقاضوں میں سے. اور بعض علم نے یہ بھی ذکر کیا کہ وضو سے انسان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا ہر اعضاء کے ذریعے سے, ہر مطلب اللہ کے رسول ہر قطرے کے ذریعے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں مومن کے. تو یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. ایمان آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے, نمبر ایک, اور یہ وضو آپ کے ایمان کو بڑھانے کا سبب بھی بنتا ہے. اے ایمان والو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب بھی نماز کی طرف کھڑے ہو, جب نماز کا وقت آ گیا, فرض ہو گیا اب تمہارا ارادہ ہے نماز پڑھنے کا, تو اذا اردتم القیام الی الصلاۃ, جب تم نماز کی طرف, جو اس کی تفسیر بیان کی کہ نماز کی طرف کھڑا ہونا چاہتے ہو اور بے وضو ہو, تو تمہارے لیے کام کرنا لازمی ہے. اور اگر باوضو ہو, جیسے ابھی مثال آپ لوگوں میں سے اکثر نے, ہم سب نے مغرب میں وضو کیا ہے, تو ابھی عشاء میں جیسے وقت ہوتا ہے, ہم کلاس سے فارغ ہوتے ہیں تو ڈائریکٹلی سب نماز کے لیے سب باوضو تقریباً ہوتے ہیں. تو وہ اب ہمارا عشاء کے لیے جا کر دوبارہ نماز میں شامل ہونا اسی وضو کے ساتھ ٹھیک ہے. دوبارہ وضو کرنا چاہے وضو ہوتے ہوئے, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات, مستقل طریقہ سنت یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرتے تھے. اور وضو پر وضو کرنا, وضو ہوتے ہوئے وضو کرنا, یہ اسراف نہیں ہے, پانی کا ضیاع نہیں ہے. یہ دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے, اچھی بات ہے, ایک عبادت کا وقت ہے, لیکن اب ضروری نہیں ہوگا آپ کے لیے اگر آپ باوضو ہیں. تو کیا کرنا ہے, فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہرے کو دھو. یہ جو چہرہ کہتے ہیں جس جو فیسنگ جو ہوتی ہے, جو آپ کے, جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں فرنٹ سے, تو جو چیز آپ کی مجھے یہاں نظر آ رہی ہے, اس کو فیس کہتے ہیں. یہ اس کے علم نے ذکر کیا ہے, یہ چونکہ راس ہو جاتا ہے, سر ہو جاتا ہے, تو یہ الگ حصہ ہو گیا, یہ کان ہو گیا تو الگ حصہ ہو گیا, یہ گردن ہو گئی تو الگ حصہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا آپ کا وجہ ہے, جو میں آپ کو فیس کر رہا ہوں, مواجہہ, فیس ٹو فیس.
یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا میں نے دھونا ہے. اس سارے کے سارے کے اندر یہ تو آپ نے دھو لیا نا 3 دفعہ کی تو تاکید ہے، 1 دفعہ بھی اگر آپ نے پورا طریقے سے دھو لیا ٹھیک ہے. ناک اور منہ یہ بھی وجہ کے اندر ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. اس وجہ مجمل کی کہ وجہ سے کیا چہرے سے کیا مراد ہے، اس چہرے سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی ہے. کلی کہتے ہیں منہ میں پانی ڈال کے ہلا کر باہر نکال دینا، ناک میں پانی ڈالنا، پریشر کے ساتھ کھینچنا اور پھر اس کو نکالنا. اگر انسان وضو میں نہ ہو، وضو روزے میں نہ ہو تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے کرے، اور اگر روزہ نہیں ہے، روزہ ہے تو ذرا احتیاط سے کرے تاکہ پانی اندر نہ جائے، اور روزہ نہیں ہے تو انسان کو اچھے طریقے سے ناک کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دونوں بھی وجہ کے اندر شامل، اور احادیث میں اس کے لیے حکم کے صیغے بھی وارد ہیں. اذا توضأت فمضمض، سنن ابی داؤد کے حدیث جب وضو کرو تو کلی کیا کرو، حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح ناک کے بارے میں استنشاق کا حکم بھی موجود ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، اس کا حکم اذا وبالغ فی الاستنشاق، مبالغے کا بھی حکم ہے. تو لہذا ان چیزوں کا اہتمام، ناک اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرے کو پورا دھونا. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو مرفق کے ساتھ، مرفق کہتے ہیں کونی کی ہڈی، اس کو آپ نے پورا کمپلیٹلی شامل کرنا ہے، مرد ہو یا عورت اس کو پورا شامل کرنا ہے. بعض موقع پر صحابی غالب المغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ پہنا ہوا تھا، اس کی قمیض ٹائٹ تھی، آستینیں ٹائٹ تھیں، اس سے ہاتھ اس طرح باہر نہیں نکل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی جانب ایسے قمیض کے اندر سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا تھا، اس آستین کو باہر نکال کے اندر سے اپنے ہاتھ کو باہر نکال کے ہاتھ کو دھویا تھا. یہ ہاتھ دھونا لازمی ہے، قمیض ٹائٹ ہو، ڈھیلی ہو، کچھ ہو، وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالنا ہے اور اس کو دھونا ہے. یہ بھی 3 دفعہ، 2 دفعہ، 1 دفعہ، لیکن جس کو کہتے ہیں اسباغ، مکمل اچھے طریقے سے دھل جانا اور پانی پہنچ جانا، یہ ضروری ہے. اور جب آپ ہاتھوں کو دھو رہے ہوں کونیوں تک تو اس میں یہ ہاتھ کا حصہ بھی، یہ ہتھیلی بھی دوبارہ شامل ہوگی. اگرچہ آپ نے حدیث میں اللہ کے رسول سے جتنے طریقے مذکور ہوں شروع میں ہاتھوں کو دھونا ثابت ہے، کیونکہ اب یہ آلے کے طور پر استعمال ہوگا. ایک آپ چیز پانی سے آپ کنورٹ کریں گے دوسرے اعضاء تک پہنچائیں گے، تو اس لیے ان کا پاک ہونا، ان کا صاف ہونا شروع میں ضروری ہے. اگر تو یہ ناپاک ہیں، آپ واش روم سے آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے پاک ہے ناپاک ہے، سو کر اٹھیں شک کی حالت ہے تو دھونا لازمی ہے. اور اگر انسان کو پتہ ہے کہ پاک ہیں، ابھی دھوئے تھے تھوڑی دیر پہلے، کوئی ایسے ہاتھوں کو کوئی گندگی لگی نہیں ہے، تب بھی دھونا شروع میں مسنون ہے تاکہ انسان کو اطمینان رہے. پھر اس کے بعد دوبارہ بھی آپ دھوئیں گے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا آپ نے مسح کرنا ہے، مسح کرو اپنے سروں کا. سر کا مسح ہے، سونگے سر کو اگر دھویا جائے جیسے آپ نے چہرے کو دھویا تو وہ انسان پورا ہی بھیگ جائے گا. اتنی مناسبت ہے کہ اس عضو کو دھونا ہے اور اس حصے کو آپ نے مسح، یعنی پانی ہاتھ میں لے کے گیلا ہاتھ صرف اوپر پھیرنا ہے. اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سب نے عبادت ذکر کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا لیتے، ذهب بهما الى قفاه ادبر بهما اقبل، اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے اور پیچھے کی طرف سے پھر آگے لے کر آتے، جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر ہاتھوں کو واپس لے کر آتے. ہاتھ کو رکھنے کا تذکرہ ہے. باقی کسی بھی حدیث میں ہاتھوں کی انگلیاں 3 رکھ کر 2 اوپر رکھ کے اور پھر اس طریقے سے گھمانا، یہ حدیث میں کسی میں بھی الحمدللہ وارد نہیں ہے. آپ پورا ہاتھ رکھ کے لے کر جائیے، لے کر آئیے. کان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سر کا حصہ ہے، کانوں کا مسح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ کے ہاتھوں میں پانی موجود ہے جس سے مسح ہو سکتا ہے، آپ انگلیاں اسی سے پھیر لیجیے، نہیں ہے تو آپ کو نیا پانی لینا پڑے گا، کیونکہ جب مسح کے لیے پانی نہیں ہے تو یقیناً لینا پڑے گا، ہے تو وہی کافی ہے. اس کے لیے انگلیاں اندر جائیں گی، اس طرح سے آپ نے پورا گھمانا ہے اور انگوٹھے کو اس طریقے سے پورا پھیرنا ہے. گدی کا جو مسح ہے، جو گدی، یہ جو بیک سائڈ ہے پیچھے گدی، یہ الگ ایک حصہ ہے، الگ ایک عضو ہے، یہ سر کا حصہ نہیں ہے، اس کو سر نہیں کہا جاتا، اس کو قفا کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اس کے لیے وضو کے اندر کوئی طریقہ وارد نہیں ہوا کہ اس کو چھونا ہے، مس کرنا ہے، دھونا ہے، کیا کرنا ہے، اس لیے اس پر کوئی مسح نہیں ہوگا. آپ کا پورا ہاتھ ایسے گھومے گا، واپس آئے گا، آپ نے اس طرح سے کانوں میں مسح کرنا ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو کعبین تک دھونا ہے. کعب یہ ایڑی، ٹخنا، ٹخنے تک دھونا ہے، دونوں ٹخنے آپ کے ٹخنے سمیت دھونا ہے، ٹخنوں سے اوپر. اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، پیروں میں بعض دفعہ گندگی اور مٹی وغیرہ نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو اچھی طرح سے دھونا، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، خشک حصوں پر اچھی طرح سے پانی پہنچانا، یہ لازمی ہے. اگر آپ نے طہارت کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر مسح کرنے کی اجازت ہے، اس کے احکامات پورے علیحدہ سے ایک تفصیلی مضمون ہے. یہ وضو کا طریقہ ہے، یہ ہر نماز میں بے وضو ہو تو کرنا لازمی ہے.
یہ بے وضو کب ہوگا انسان، اس کے طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو طہارت حاصل کرو، غسل کرو. جنابت آپ سب کو پتہ ہے انسان کے جسم سے ایسی چیز کا خارج ہونا ہے جس سے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. خواتین کے جو مخصوص معاملات ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. جب وہ کمپلیٹ ہو جائے، ان کا معاملہ پاکی کی طرف آ جائے تو وہ مکمل. میں ان کی سب مسائل کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ علیحدہ سے پورا ایک ٹاپک ہے اور پورا ایک مضمون ہے. تو پھر طہارت حاصل کرو، غسل کرو. جو شرعی طریقہ ہے غسل کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ نے اور آپ کی بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کے اندر منقول ہے، جس میں پورا جسم دھویا جاتا ہے اور اس میں غسل بھی، وضو بھی ہوتا ہے. تو دونوں ہو گیا. آپ دن میں 5 دفعہ وضو بھی کر رہے ہیں اور پورے جسم کو باقاعدہ غسل کا وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا خاص آپ کو وجہ بتا دی ہے. تو جب بھی ہو آپ نے اس کام کو، آپ کو غسل کرنا پڑے گا. دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 2 دن میں 3 دن میں، ورنہ جمعے کے دن ہفتے میں 1 دفعہ تو آپ کو ویسے ہی شریعت نے تاکیداً ایک استحبابی حکم کہہ لیجئے کہ انسان کو ویسے ہی مجمع عام میں آئے تو انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کے آئے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر ہو تم بیمار یا ہو سفر پر. یہ اسباب تیمم ہے جو پہلے بھی 5ویں پارے میں بھی سورہ نساء میں گزرے تھے. تو یہ وجوہات ہیں کہ انسان بیمار ہو گیا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا سفر میں ہے کہ اس کو پانی اس کے پاس ہے نہیں. وہاں پر ہم نے ان دونوں کو تفصیل سے بات کی تھی. او جاء احد منکم من الغائط، اب یہ وجوہات ہیں کہ یا آیا ہے تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت کر کے. اس بنیاد پر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس بنیاد پر اس نے وضو کرنا ہے، اس بنیاد پر اس نے وضو کے لیے اگر بیمار ہے، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو تیمم کرے گا. سفر میں ہے، قضاء حاجت کی ہے تو اس نے تیمم کرنا ہے اگر پانی نہیں ہے. تو او جاء احد منکم من الغائط، آیا ہے تم میں سے کوئی ایک. بعض علم نے بڑا خوبصورت اس پہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ یہ آیا ہے کر کے، آیا سے مراد یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے انسان کو دور جانا پڑے گا، انسان کی نگاہوں سے دور چھپ کر یہ کام ہوگا قضاء حاجت کا. یہ یعنی اس طرح سے انسان کو اپنے سطر کا اور پردے کا پورا خیال رکھنا چاہیے. تو کوئی دور سے شخص یہ کام کر کے آیا ہے، قضاء حاجت کر کے آیا ہے. او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے عورتوں کو لمس کیا ہے، جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں. وہ دونوں چیزیں آ گئیں، وضو کا ٹوٹنا بھی اور انسان کا اوپر غسل کی فرضیت بھی. ان دونوں صورتوں کے اندر یہ 2 کام انسان کے ساتھ ہو گئے، اور 2 اسباب اس کے پاس ہیں کہ وہ بیمار ہے یا سفر میں اور پانی نہیں ہے. فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہیں ملتا، بیماری کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے، سفر کی حالت میں موجود نہیں ہے. تو فتیمموا، تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی کا. اور وہ تیمم کا طریقہ یہ ہے پاک مٹی سے کرنے کا. فامسحوا بوجوہکم، مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی کے ساتھ. ہاتھ میں نے اس دن بھی آپ کو طریقہ بتایا تھا، ہاتھ آپ مٹی پہ، پاک مٹی کے اوپر مارے. مٹی کی وضاحت بھی کی تھی. پھونک مارنے کا بھی تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. چہرے کے اوپر، پورے چہرے پر اس طرح سے ہاتھ پھیرنا ہے. یہ صرف ناک کے اوپر یا ہلکا سا ایسے ٹچ نہیں کرنا، پورے چہرے پر اس طرح سے ہاتھ پھیرنا ہے اور اس طرح اپنی ہتھیلیوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے. یہ آپ کا پورا تیمم جو ہے یہ ہو گیا. یہی غسل ہے اور یہی وضو ہے. غسل کی ضرورت ہو، او لامستم النساء، تو بھی آپ نے یہی کرنا ہے. وضو کی ضرورت ہو تو بھی آپ نے یہی کرنا ہے. اور احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے. غسل کے لیے بھی سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو یہ ٹکڑا خاص طور پر صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت نازل ہوا تھا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سن 5 ہجری میں ہم سفر پر تھے، بیدا مقام پر، مدینہ واپس آ رہے تھے. وہاں پر رکے، رات کا وقت تھا. تو سب نے، کسی نے قضاء حاجت کے لیے جانا تھا کس طرح، تو وقتی پڑاؤ ڈالا گیا، رکے ہم. تو میں واپس آئی تو میرا ایک ہار میں ادھار میں لے کر آئی تھی اپنے ایک لونڈی سے، جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے. تو بہرحال وہ ہار جو ہے وہ گم ہو گیا، مل نہیں رہا. میں نے کہا اللہ کے نبی وہ ہار تو میں کسی سے ادھار لے کر آئی تھی پہننے کے لیے، وہ ہار ملنا چاہیے. اللہ کے رسول نے صحابہ کا بھی ڈھونڈو. اب اندھیرا بھی تھا، لوگ نکلے کوئی ادھر ادھر، مطلب پورا قافلہ. اب ڈھونڈتے ٹائم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. ادھر سے لوگ سیدنا ابوبکر کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی بیٹی نے ایک ہار کے چکر میں سب کو مشکل میں ڈال دیا. ایک ہار کھو گیا، اب یہاں پانی نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے، ہم کیا کریں. سیدنا ابوبکر صدیق سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. باپ بیٹی کا معاملہ تھا. کہتی ہیں جو اب اس موقع پر والد اپنی بچوں کے ساتھ کرتا ہے وہ سب کچھ انہوں نے کیا. انگلی سے بھی میرے پیٹ کے اندر اس کو
تکلیف تھوڑی سی مجھے دی اور جو باتیں بھی کہہ سکتے تھے کہیں میں ہل بھی نہیں سکی کہ اللہ کے نبی میری گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے. خیر تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ بھائی پانی نہیں ہے اور یہ تو پوری امت کا مسئلہ حل ہو گیا, تا قیامت مسئلہ حل ہو گیا. ہار ملا بھی اسی اونٹنی کے نیچے, جس اونٹنی پر وہ سوار تھے وہ اونٹنی اٹھائی گئی, اسی کے نیچے وہ ہار تھا. ہار موجود بھی وہیں تھا, کہیں کھویا ہوا بھی نہیں تھا, مل گیا. اسید بن حضیر نے فرمایا کہ آل ابو بکر, خاندان ابو بکر, یہ کوئی امت محمدیہ پر تمہاری کوئی پہلی یہ جو برکتیں تمہاری وجہ سے امت محمدیہ کو ملتی, وہ پہلی برکت تھوڑی ملی. یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, اس نے ایک آسانی لوگوں کو میسر کر دی. ابھی آپ کی ظاہری طہارت پوری کی پوری, آپ کو استنجا بھی بتا دیا گیا, قضاء حاجت بھی بتا دی گئی, آپ کو غسل بھی بتا دیا گیا. ان دونوں کی غیر موجودگی میں پانی اور تیمم, اور وضو اور غسل کی غیر موجودگی میں تیمم بھی بتا دیا گیا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, نہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کہ تم کو حرج میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. وضو بھی دیا ہے, اس کی بھی ایک سسٹم بنایا ہے, مستقل 5 نمازوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے. غسل ایک چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اور کوئی تکلیف میں نہیں ڈالا, یہ چیز میسر نہ ہو, کوئی پریشان نہ ہو, تیمم کر لو, مٹی موجود ہی موجود ہے, اور مٹی اور پانی دونوں نہ ہو تو اس کا حل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سورہ نساء کے اندر. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, لیکن اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے. تمہاری ظاہری اور باطنی طہارت کا پورا اہتمام اللہ نے کیا, اندرونی طور پر بھی تمہیں پاک رکھا, کھانے پینے کے پورے احکامات, ظاہری طور پر بھی تمہاری صفائی ستھرائی کے احکامات, اور اندرونی طہارت ایک اور ہے, دل کی طہارت, جو ایمان کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے, جس کا ذکر تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آیت نمبر 3 کے اندر, جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے. ہر طرح کی طہارت کا, پاکیزگی کا, صفائی کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اتمام کر دے تم پر, اپنی نعمتیں پوری کر دے. وہ نعمتیں کیا ہیں کہ اس وضو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علم نے ذکر کیا ہے کہ اس وضو کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں نے ذکر کیا تھا نا, ایک ایک اللہ کے نبی کے حدیث ہے, ایک ایک قطرے کے ذریعے, پانی کے آخری قطرے کے ذریعے سے بھی گناہ ٹپک کے نکل جاتا ہے. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو ایسے پہچان لوں گا جیسے ان کالے گھوڑوں کے اندر, جس کی چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں سفیدی کے ساتھ, وہ اپنے سفید اس طرح سے چمکتے ہوئے گھوڑوں کو پہچان لیتا ہے. امتی میرے ان اعضاء وضو کے چمکنے کی وجہ سے علیحدہ سے نظر آ رہے ہوں گے. یہ جو آپ کا بار بار پانی لگتا ہے نا, یہ کل قیامت کے دن یہ اعضاء آپ کے اور میرے الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چمک رہے ہوں گے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بھی بنو. یہ تھوڑی سی تفصیلات تھیں, مسائل تھے, ان کو ذکر کیا. آگے اب بات چلی رہی ہے, آگے مضمون تھوڑا سا چینج بھی ہوگا. انصاف والی گواہی, اللہ کے لیے عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے لیے گواہ ہو جاؤ. یہ گواہی تم نے دینی ہے, گواہی نہ دینا بھی جائز نہیں ہے. خاموش رہ جائے انسان, حق بات جس چیز کا انسان کو علم ہے اس کو گواہی کے طور پر پہنچائے, یہ لوگوں کو اس کی طرف سے پہنچایا جانے والا فائدہ ہے. تقویٰ کے متعلق آپ بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں, یہ تقویٰ کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے. انسان تقویٰ کیسے حاصل کرے گا, اس کا ایک ذریعہ عدل ہے. یہ بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے. کچھ نیکیاں کم قریب کرتی ہیں تقوی کے, کچھ نیکیاں تقوی کے زیادہ قریب کرتی ہیں, اور کچھ گناہ انسان کو تقوی سے بہت زیادہ دور کرتے ہیں. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں, اب اللہ ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا.